بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدوں کو وفا کرنے کا ہنر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ زندگی کی شراکت داری کسی ایسے انسان سے ہونی چاہیے جو اس وقت بھی ساتھ نبھانا جانتا ہو جب آپ کے لیے چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہوں۔ جو رشتے آپ سے مخلص نہیں وہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ہمیشہ کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، پھر چاہے وہ وقت ہو، حالات ہوں یا انسان ہو۔ لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن کوئی انسان یہ نہیں بھولتا کہ کسی نے اسے کیسا محسوس کروایا تھا۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی آپ نظر انداز ہوں تو آپ خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ یہ ہوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کرا دیتی ہیں۔ چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں چاہے مقام کوئی بھی ہو، نبھانے والے نبھا جاتے ہیں چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اب کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں، لوگ اتنی نبھاتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ تکلیف کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ اس انسان کے لیے کچھ بھی نہ رہیں جس کے لیے آپ سب کچھ تھے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ منافق، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیں، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ میں نے تالے سے سیکھا ہے ساتھ نبھانے کا ہنر۔ وہ ٹوٹ گیا لیکن اس نے چابی نہیں بدلی۔ خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ وہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب اندر سے آپ کو کچھ ختم کر رہا ہو اور آپ مسکرانے اور خوش رہنے کی اداکاری کر رہے ہوں۔ ایک اچھا دوست ساتھ ہو تو ہزار برے وقت یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار کبھی نہ گرائیں، کیونکہ عزت کے بغیر کسی بھی رشتے کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کو دل نہیں کرتا۔ خوبانی کے بیج کا بادام روزانہ شہد میں ڈبو کر کھانے سے بوڑھا راوی شخص بھی جوان اور طاقتور ہو جاتا ہے۔